أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. پھر کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے رویے کو بیان کرتی ہے جو اللہ کا کلام سن کر اور سمجھ کر بھی اسے بدل دیتے تھے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ بعض لوگ اللہ ہی کے واضح احکام کو اپنے مفادات کے لیے بدل دیتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح نہ کریں اور اللہ کے کلام کو صحیح طور پر قبول کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے رویے کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سننے اور سمجھنے کے بعد بھی اسے بدل دیتے تھے۔ یہ تبدیلی جان بوجھ کر کی جاتی تھی اور اس کا مقصد اللہ کے احکام ہیں کو اپنے فائدے کے مطابق ڈھالنا تھا۔ میں مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے والے ہیں، لہٰذا ان کی باتوں پر زیادہ امید نہ رکھیں، یعنی یہ جان بوجھ کر اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کے احکام کو سمجھنے کے بعد انہیں تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ احکام میں تبدیلی کی ممانعت، اللہ کا کلام سمجھنے اور اس میں تحریف کرنے سے بچنے کا حکم ہے۔ انسانی فطرت اور اصلاح، یہ آیت بنی اسرائیل کی نافرمانی کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ کی ہدایت میں استقامت، ہمیں اللہ کے احکام کو اس کی اصل شکل میں قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا اللہ کے کلام میں تحریف کرنا، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرنا، مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے اس رویے سے دور رہنے کی تاکید، اللہ کے احکام کو صحیح طور پر قبول کرنے کی ضرورت، اللہ کا کلام سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی گناہ ہے۔ استاد اور طالب علم، جیسے ایک استاد طلباء کو ہدایت دے اور طلباء اپنے فائدے کے لیے ان ہدایات کو بدل کر عمل کریں۔ یہ مثال بنی اسرائیل کے رویے سے مشابہت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر کا نسخہ، اگر ڈاکٹر مریض کو دوا کا نسخہ دے اور مریض اپنے مطابق دوا کو بدل لے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے احکام میں تبدیلی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ والدین کی نصیحت، جیسے والدین بچے کو نصیحت کریں اور بچہ اس نصیحت کو اپنے مفاد میں بدل لے تو اس کا انجام نقصان دہ ہوگا۔ قانون کی خلاف ورزی، جیسے ایک شخص قانون کو اپنی مرضی کے مطابق بدل کر عمل کرے تو اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل نے بھی اللہ کے احکام میں تبدیلی کی۔ دفتری اصول، اگر کسی دفتر میں اصول بنائے جائیں اور ملازمین انہیں اپنے مطابق بدل کر کام کریں تو دفتر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے احکام میں تبدیلی سے فساد پھیلتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام کو اس کی اصل شکل میں قبول کرنا چاہیے اور ان میں تبدیلی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے احکام کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ کے احکام میں تبدیلی نہ کریں بلکہ انہیں جوں کا توں قبول کریں۔ اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ کے احکام میں تحریف انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے رویے سے عبرت حاصل کریں اور اس سے بچیں۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکام کو اس کی اصل شکل میں قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
हमें तहरीफ से बच्चा और हमें हक के रास्ते पर साबित कदम रख। आमीन। ए अल्लाह, हमें अपनी हदायत पर इस्तिकामत अता फरमा और हमें हर कस्म के शर और फरेब से महफूज रख। हमारे दिल को तेरी रिजा के मुताबिक बना। आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमें अपने कलाम का एहतराम करने वाला बना और हमें हर ऐसी सोच और अमल से दूर रख जो तेरे अहकाम में तब्दीली का सबब बने। आमीन।